السلام علیکم، میں ولاگز وتھ سعدیہ میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج میں آپ سے اپنے ایک روٹین تو شیئر کروں گی، لیکن اس کے ساتھ میں آپ سے ایک اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گی۔ آج کے تھم نیل پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیر کامل، اور پیر کامل کون ہوتا ہے؟ وہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے میرا اللہ۔ بس آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے اور یہ ایمان آپ کا کامل ہونا چاہیے کہ ہم جس کی بندگی کر رہے ہیں، جس سے ہم کچھ مانگ رہے ہیں، وہ ہر چیز دینے پہ قادر ہے، اور ہم اگر محتاج ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے، اور باقی ہمارا کوئی بھی مددگار نہیں ہے، کوئی اس قابل نہیں ہے جو ہماری مدد کرے۔ پیر کامل جو ہے آپ سب کو ہی پتا ہوگا، یا نہیں بھی پتا تو میں بتا دیتی ہوں، ایک ناول ہے جو میں نے بہت ہی شوق سے 3 سے 4 دن لگا کے دن رات میں نے اسے پڑھا تھا، کیونکہ اس کی سٹوری مجھے اتنی اچھی لگی تھی کہ ایک بھٹکا ہوا انسان جو تھا وہ کیسے راہ راست پر آیا، اس لیے کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اچھا بنے۔ جب تک آپ خود نہیں نہ چاہتے کہ آپ بدلیں خود کو، آپ اچھے کام کریں، اچھی راہ پہ چلیں، تو باقی اگر سارا زمانہ بھی آپ پہ توجہ دینا تو آپ نہیں بدل سکتے۔ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، اپنے رویوں کو بدلنے کے لیے، خود کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود چینج ہونا پڑتا ہے۔ پھر باقی سب لوگ آپ کو سپورٹ ضرور کریں گے، ہیلپ کریں گے، آپ کا دھیان رکھیں گے، آپ کو گائیڈ کریں گے، لیکن باقی صاحب اگر پکڑ کر بھی آپ کو قید کر کے بھی سدھارنا چاہیں اور آپ نہیں سدھرنا چاہتے تو کوئی آپ کا مددگار نہیں ہے۔ یہی معاملہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو یہ ایک مثال ہے کہ اللہ پاک دوڑ کر آتے ہیں، تو وہی ہے کہ جب تک ہم خود نہیں اچھی چاہت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے اچھائی مانگیں گے، برائی سے پناہ مانگیں گے، تو کبھی بھی ہمارا کوئی بھی کام نہیں ہونے والا۔ باقی یہ ہے کہ اللہ پاک تو غفور الرحیم ہے، جو حرکتیں، جو سازشیں، جو سب کچھ آپ جانتے ہی ہیں، ہو رہا ہے آج کل ہر گھر میں ہی ہو رہا ہے، ہر جگہ یہی سٹوری ہے، کوئی کسی کا دشمن، کوئی کہاں سازش کر رہا ہے، کوئی کہاں، جس کا جہاں دار لگتا ہے وہ اپنا کام کر دیتا ہے۔ تو اگر ان حرکتوں پہ ہم آئے تو اگر اللہ تعالیٰ پہ ہم بھروسہ ہی ہے کہ اللہ پاک آپ دیکھ لیں کہ ہماری ان حرکتوں کو دیکھتے ہوئے بھی ایک تو ہمارا رزق بند نہیں کرتے، اور ایک ہم پہ توبہ استغفار پچھلی قوموں کی طرح کوئی عذاب نہیں آ رہا، یہ اللہ پاک کے غفور الرحیم ہونے کی ایک نشانی ہے۔ اب یہاں پر کل پرسوں میں نے ایک سٹوری سنی تو مجھے بہت ہی اچھی لگی۔ سٹوری یہ تھی کہ ایک بچی ہوتی ہے، وہ بیٹھی ہوتی ہے جہاز میں۔ جب جہاز اڑان بھرنے لگتا ہے تو وہ بچی کچھ بکس وغیرہ نکال کے کچھ دیکھتی ہے، کچھ لکھ رہی ہوتی ہے اور کچھ پڑھ بھی رہی ہوتی ہے۔ ایک دم سے جہاز جو ہے وہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب جہاز ہلنا شروع ہوتا ہے تو سب لوگ، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، مطلب جو جس مذہب کا ہوتا ہے وہ اس طرح سے اپنے جو بھی ان کا پڑھنا ہوتا ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بچی سب کو دیکھتی ہے تو سب اسے کہتے ہیں کہ مطلب جہاز اتنی تیزی سے ہل رہا ہے، اور یہ بچی وہ جب دیکھتی ہے سب کی طرف، وہ بھی بکس وغیرہ بند کر کے، اپنا ٹیب وغیرہ تو اپنے بیگ میں رکھ کے چپ کر کے آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتی ہے اپنی سیٹ پر۔ جب تھوڑے سے ٹائم کے بعد وہ تقریباً نارمل ہو جاتا ہے ایروپلین، تو اس کے بعد جب سب ٹھیک ہوتے ہیں، سب کے مطلب سانس وغیرہ بحال ہوتے ہیں، سب سیٹ ہوتے ہیں، تو وہ اس بچی سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا سب لوگوں نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہے، سب ڈر رہے تھے، گھبرا گئے تھے، لیکن آپ نے سب کچھ بند کیا، بیگ میں رکھا، اور آپ جو ہے اپنی آئیز کلوز کر کے بہت مطمئن ہو کے بیٹھ گئی تھی۔ تو اس ٹائم اس بچی نے پتہ ہے کیا آنسر دیا؟ اس نے یہ کہا کہ جو اس جہاز کو چلا رہے تھے، یعنی کہ جو پائلٹ ہے وہ میرے بابا ہیں، میرے فادر ہیں، اور مجھے یقین تھا کہ کبھی بھی وہ اس جہاز کو کریش نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہے یقین اور ایمان کی پختگی، جو ہمارے میں بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے باپ پہ اتنا یقین کر سکتی ہے تو پھر ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ پہ اتنا یقین کرتے؟ ہمیں تو اس سے کئی ہزار گنا زیادہ یقین کرنا چاہیے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، اور یہ مثال دنیا کے 70 گنا نہیں ہے، یہ مثال کا حساب ہم نہیں لگا سکتے، یہ اللہ نے کہا ہے۔ تو انشاءاللہ جی ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے، اور ہمیں بھی اپنے آپ پہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم جس ایروپلین میں بیٹھے ہیں اس کا پائلٹ ہمیں کبھی بھی اس جہاز کو کریش نہیں ہونے دیں گے، اور کبھی وہ ہمیں تباہ و برباد نہیں ہونے دیں گے۔ آئی ہوپ آج کا میسیج آپ کو اچھا لگا ہوگا، تو اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں میرے گارڈن میں۔ آج بڑے ہی دنوں کے بعد میں آ گئی اپنے چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے گارڈن میں تاکہ میرا دل گارڈن ہو جائے۔ پر یہاں جب میں ان پودوں کو دیکھتی ہوں کہ یہ اتنے خراب ہو رہے ہیں تو دل گارڈن ہونے کے بجائے افسردہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ۔
یہ پتہ نہیں کیوں پتے پیلے ہو رہے ہیں، کالے ہو رہے ہیں، سارے کلر آ رہے ہیں اس میں، سمجھ نہیں آ رہی کیوں ایسا ہو رہا ہے، بہت ہی زیادہ پیلے پیلے ہو رہے ہیں۔ یہاں بیٹھی ہوں تو ایک چیز نظر آ گئی ہے، یہ دیکھیں آپ بھی، یہ دیکھیں چھوٹا سا بیبی پلانٹ، کتنا پیارا لگ رہا ہے، اور پتہ نہیں ایلو ویرا کو کیا ہو گیا ہے، بڑے والے خراب ہو رہے ہیں، نئے نئے آ رہے ہیں بس یہی ہے، بڑا والا خراب ہو رہا ہے، لیکن اس چھوٹے سے کو دیکھ کے میرا دل بہت زیادہ خوش ہو رہا ہے، بہت ہی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو جلدی جلدی بڑا کر دے، پھر یہ میں سارے پتے بعد میں اٹھاؤں گی۔ اس کے ساتھ بھی پھول نہیں آ رہے، پتہ نہیں، یہ بھی بڑا پیارا گھاس کا پودا تھا لیکن پھول نہیں آ رہے۔ اور یہ دیکھیں جی، زخم حیات کی بھی تھوڑی سی گروتھ شروع ہو گئی ہے، تھوڑی سی، اللہ کرے یہ بہتر ہو جائے۔ اور اس کا تو حال ہی برا ہو گیا ہے، نہ ہی پوچھیں، سارا خشک ہو گیا، حالانکہ یہ سدا بہار ٹائپ تھا، لیکن اس دفعہ نا پودے عجیب سے ہو گئے، سمجھ نہیں آ رہی مجھے کچھ بھی۔ اور ایک یہاں بھی ہے، پتہ نہیں، ہم تو اسے پان کا پتا کہتے ہیں بچپن سے، ابھی اس کا کیا نام ہے مجھے نہیں پتا صحیح۔ یہ بھی کافی بڑا تھا، خراب ہو گیا، میں نے لگایا ہے۔ اور ادھر بھی نا، یہ بھی لیٹا ہوا ہے، پتہ نہیں تھکا ہوا ہے بیچارہ۔ ایلو ویرا نمبر 2 یہ میں نے گھر میں ایک پرانی بالٹی تھی، اس میں لگا دیا تھا۔ اس نے بھی بیبی پلانٹ دیے ہیں، لیکن وہ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں۔ یا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان پہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، کوئی، یہ دیکھیں، یہ کوئی کیڑا وغیرہ لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کچھ دیکھتی ہوں نیٹ سے۔ یہ ہے تو موتیا، لیکن کوئی چیک کرتے ہیں اس پہ کیا ہوا ہے مسئلہ۔ سارے پودے خراب ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں، اس کے پتے دیکھیں کس طرح جل رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بہت ہی پیارا، بہت ہی پیارا، بہت ہی بڑا پورا ٹری بنا ہوا ہے۔ یہ میں اس دن اپنے بھانجے سے کہہ رہی تھی، اور اس ٹری کو لے جاؤ، اس نے بھی نا بہت جگہ لی ہوئی ہے، اور باقی سارے پودوں پہ یہ گرا ہوا ہے بہت زیادہ۔ ادھر دیکھیں جی، یہ ہے میرا سدا بہار، یہ بھی ڈرائی ہو گیا سارا، پتہ نہیں عجیب سے ہو رہے ہیں نا، آدھا ڈرائی آدھا جو ہے نا گرین ہے، ابھی ڈر لگتا ہے یہ نا اس کو توڑتے توڑتے اس کا بھی ستیہ ناش کر دوں۔ یہ وائٹ اور پرپل دونوں میں تھا، وائٹ تو بالکل ختم ہو گیا، اور پرپل بس آخری سٹیج پہ ہی جا رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور یہ ہے جی تلسی رانی، انڈیا میں سے تلسی بولا جاتا ہے، اور یہ دیکھیں نا کس طرح اس کے پتے گر رہے ہیں خشک ہو کے۔ نیازبو ہم بولتے ہیں اسے، کہ خوشبو بہت پیاری ہے، بہت پیاری ہے، لیکن نہ اس کے پتے بہت زیادہ ڈرائی ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے۔ ایک تو نا میرے گھر جو بھی آتا ہے نا اسے میرے پودے، میرا چھوٹا سا گارڈن ہے، منی پلانٹ ماشاءاللہ بہت اچھی گرو کر رہی ہے، لیکن بس یہ جو بدمزگی بیچ میں ہو جاتی ہے نا۔ اور یہ دیکھیں، یہ نا وائٹ وائٹ سا، پتہ نہیں کوئی کیڑا لگ رہا ہے، اسے کوئی اٹیک ہو گیا کسی چیز کا، یہ میں دیکھتی ہوں کوئی، یہ دیکھیں نیٹ پہ نا کوئی سپرے بنا کے اسے دوں جس سے یہ ختم ہو جائے، پتہ نہیں یہ کہاں سے لگ جاتے ہیں، اتنے اچھے پودے ہوتے ہیں، اتنی ان پہ محنت کرو، ان کو بچوں کی طرح پالو رکھو، اور پھر جب یہ ایسے ہو جاتے ہیں مجھے بہت برا لگتا ہے۔ اب یہ اوپر والے سارے پتے نا ایک دن میں نے صاف کرنے ہیں، ویسے یہ تھوڑا اوپر کھڑے ہو کے کسی چیز پہ کرنے والا کام ہے نا، تو اس لیے مجھے ذرا ڈر بھی لگتا ہے، یہ کام سارے میری بیٹی کرتی تھی، تو اب میں نا ذرا ڈرتی بھی ہوں کہ کہیں گر گرا کے تو ٹانگ بازو نہ توڑ لوں۔ اللہ تعالیٰ اپنا گھر دے دے، چھوٹا سا اللہ پاک دے دیں، اللہ تعالیٰ کی تو شان ہے دینا، اور ہم مانگنے والے ہیں جی، اللہ پاک انشاءاللہ ہم سب رینٹ پہ رہنے والوں کو اپنا گھر ضرور دیں گے، اور پھر ہم اپنے گھر میں بنائیں گے ایک چھوٹا سا گارڈن، جس طرح ہمارا دل گارڈن ہے نا اسی طرح کا گارڈن انشاءاللہ بنائیں گے، اور پھر اپنی زندگی اس میں گزاریں گے آرام سکون سے۔ ادھر میری بیلا صاحبہ کو دیکھیں، ٹمک ٹھو پورے گھر میں کر رہی ہیں، ان کے بھی نا اپنے وکھرے اسٹائل ہیں۔
आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।